بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ان کے لیے غیبت اور حیرت ہے، جس کے باعث کچھ لوگ گمراہی جبکہ کچھ ہدایت پاتے ہیں۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اگر تم اس کا زمانہ دیکھ لو، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کو دیکھ لیں۔ سوال: حکم بن ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رکن و مقام خانہ کعبہ کے درمیان نظر کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اس وقت تک مدینہ سے باہر نہ جاؤں جب تک یہ نہ جان لوں کہ آپ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام علیہ السلام نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں 30 دن مدینہ میں منتظر رہا۔ پھر راستے میں مجھے فرمایا، اے حکم، تم ابھی تک یہیں رہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے منت کی ہے کہ جس کا میں آپ علیہ السلام کو بتا چکا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے مجھے نہ کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی منع فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح سویرے میرے گھر آنا۔ جواب: میں اگلی صبح امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر نظر کی ہے، اور روزہ و صدقہ خدا کی رضا کے لیے اپنے ذمے لیا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اس وقت تک مدینہ سے نہ جاؤں یہاں تک کہ جان لوں کہ آپ ہی قائم آل محمد علیہ السلام ہیں یا نہیں۔ اگر آپ قائم آل محمد ہیں تو آپ کی خدمت میں رہوں گا، اور اگر نہیں تو زمین پر گھوموں گا اور روزی تلاش کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حکم، ہم سب اللہ کے امر سے قیام کرنے والے ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ہی مہدی علیہ السلام ہیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب خدا کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا، کیا آپ صاحب شمشیر تلوار اٹھانے والے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب صاحب شمشیر اور تلوار کے وارث ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام ہی ہیں جو خدا کے دشمنوں کو قتل کریں گے، اور خدا کے دوست آپ علیہ السلام سے عزت پائیں گے اور خدا کا دین ظاہر ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حکم، میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میں 45 سال کا ہو چکا ہوں، جبکہ صاحب الامر مجھ سے شیر خوارگی کے زمانے سے نزدیک اور زیادہ جوان ہے، اور سواری کے دوران زیادہ چالاک ہے۔ سوال: ابو خالد کابلی ایک طویل حدیث میں کہ جسے ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ قائم علیہ السلام کا نام بتائیں تاکہ میں انہیں ان کے نام سے پہچان سکوں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خالد، آپ نے مجھ سے وہ چیز پوچھی ہے کہ اگر اولاد فاطمہ اس سے آگاہ ہو جائے تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سوال: جناب زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً ہمارے قائم کے قیام سے قبل غیبت کا زمانہ ہوگا اور ان کا ارث مانگا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، غیبت کس لیے ہوگی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، خوف کے باعث۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی قتل کے خوف سے۔ سوال: جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا فرض کب ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز ہمارا اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک کہ تمہاری آزمائش اور امتحان نہ ہو، پھر امتحان ہو، پھر اور امتحان ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، یہاں تک کہ آلودگی دور ہو جائے اور پاکیزگی رہ جائے۔ ابو الجارود کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ پرہیزگار بن جاؤ
اور جب یہ لوگ لشکر سازی کرے تو تم گھر میں بیٹھے رہو اور ہمارے قیام کرنے والے لوگوں سے دور رہو، کیونکہ نہ تو ان کا قیام کوئی مضبوط بنیاد رکھتا ہے اور نہ ہی ان کا ہدف اور مقصد روشن اور واضح ہے۔ جان لو کہ بنو امیہ کے لیے ایسی سلطنت ہے کہ لوگ ان سے نہیں چھین سکتے، اور اہل حق کے لیے ایسی حکومت ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے جسے چاہے عطا کرے گا۔ تم میں سے جو بھی اس دور میں ہوگا ہمارے نزدیک اس کا بلند مقام ہوگا، اور اگر وہ اس سے قبل فوت ہو جائے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کام درست کر دے گا۔ جان لو کہ جس گروہ نے بھی دفع ظلم اور دین کی عزت اور سربلندی کے لیے قیام کیا مگر یہ کہ وہ مصیبت سے مارے گئے، یہاں تک کہ دوسرے گروہ قیام کریں جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، ان کے مقتول دفن نہیں ہوں گے اور ان کے جنازے زمین سے نہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے زخمی لا علاج ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یہ کون لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ۔ سوال: علی بن ابراہیم قمی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا گیا، سآل سائل بعذاب الواقع، سورہ 70 مارج آیت 1۔ مانگنے والے نے ایسے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقعہ ہوا، اس عذاب سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ آگ ہے جو مغرب سے نمودار ہوگی، ایک فرشتہ پیچھے سے اسے بھگائے گا یہاں تک کہ یہ بنی سعد بن حمام کے محلے تک پہنچے گی، ان تک مسجد میں رک کر بنو امیہ کے سب گھروں کو اہل خانہ کے ساتھ جلا دے گی، اور جس گھر میں بھی آل محمد کا کوئی دشمن ہو وہ سالم اور محفوظ نہ رہے گا، وہ سب کو جلا دے گی، اور وہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ وہ مہدی علیہ السلام ہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ہے یا آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت یوں ہوگا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قائم میں آل محمد کے رعب اور دبدبے کے ساتھ مدد کی ہے اور کامیابی کے لیے مدد کی ہے۔ زمین ان کے پاؤں کے نیچے لپیٹی جائے گی اور خزانے اپنے آپ ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے، ان کی سلطنت دنیا کے مشرق و مغرب تک پھیلی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور زمین پر کوئی بھی ایسی ویران جگہ نہ ہوگی مگر یہ کہ آپ اسے آباد کر دیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔